السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 3-4 دن آپ لائیو اور ایک مخصوص موضوع پہ سنتے رہے، دیکھتے رہے، بات ہوتی بھی رہی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ باری آ گئی تھی درمیان میں کتب نما کی۔ کل میرا اس شش و پنج میں گزرا کہ جو مضمون میں نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہوا تھا وہ طویل تھا اور سارا دلچسپ تھا، اور اس میں ایک یادوں کا سلسلہ بھی تھا، پھر مختلف اس پہ کے ساتھ کنیکٹڈ واقعات بھی تھے جو ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب نے جگہ جگہ ہائی لائٹ کیے ہوئے تھے، تو اس میں سے چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اس ادھیڑ بن میں بجائے اس کے کہ وہ 2 حصوں میں پیش کرتا تو وہ کل تو پھر ڈراپ ہو گیا۔ آج میں اس کو 2 حصوں میں، مضمون ایک ہے لیکن اس کو 2 حصوں میں ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہی وہ پیش کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے سابقہ موضوع کی طرف واپس چلیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر فیڈ بیک کے پروگرامز آئیں گے۔ باقی تمہید اسی کے دوسرے حصے کے ساتھ ابھی شروع کرتے ہیں پروگرام۔ اس کا مضمون کا عنوان ہے سفر حیات۔ یہ بیسیکلی ایک آٹو بایوگرافی ہے جس کے اوپر ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب نے ریویو کیا ہے۔ جماعت احمدیہ کے نامور صحافی اور صاحب اسلوب ادیب جناب مسعود احمد خان دہلوی کی خود نوشت سفر حیات اردو جرمن کلچرل سوسائٹی فرینکفرٹ جرمنی نے 2008 سے 2000 تک شائع ہوئی ہیں۔ 500 صفحے کی یہ خود نوشت رواں دواں اور شگفتہ زبان میں لکھی گئی ہے، جس میں قدم قدم پر دلی کے شرفاء کی زبان پر چڑھے ہوئے محاوروں کا چٹخارا پڑھنے والے کو چونکائے بغیر نہیں رہتا کہ اس 21ویں صدی میں بھی دلی کا روزمرہ برتنے والے ادیب موجود ہیں۔ مصنف کے والد گرامی جناب محمد حسن آسان دہلوی کو تو دلی والے ان کے چٹخارے دار انداز بیان کی وجہ سے بلبل ہزار داستان محمد حسن احسان کہا کرتے تھے، اور اس کا ذکر مصنف نے اپنے دادا اور والد کے حالات زندگی والی کتاب نئی زندگی میں کیا ہے۔ ہم نے قبلہ محمد حسن آسان کو نہایت ضعیفی کے عالم میں صرف ایک بار دیکھا تھا، مگر ان کی زبان فیض ترجمان سے کچھ سننے کا موقع نہیں ملا تھا۔ البتہ اس خود نوشت کے مصنف کو جاگتی آنکھوں دیکھا اور کھلے کانوں سنا ہے، اس لیے ان کی خود نوشت پڑھتے ہوئے ان کی باتیں یاد آتی جا رہی ہیں، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کی سچائی بھی آشکارا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جناب مسعود احمد خان دہلوی کی شخصیت کا خمیر دلی کی مردم خیز مٹی سے اٹھا ہے۔ پھر آپ نے اس ماں کی گود میں پرورش پائی جو خود ادیب نہ تھیں، مگر ان کی تعلیم و تربیت میں ادیبانہ رکھ رکھاؤ تھا۔ باپ دلی کے ادبی اور علمی حلقوں کے جانے پہچانے آدمی تھے، اساتذہ صاحب ذوق اور عالم اور علم کے قدردان تھے۔ دادا سلسلہ احمدیہ میں بیعت ہوئے۔ باپ نے اپنی سب نرینہ اولاد کو پال پوس کر گریجویٹ بنا کر سلسلے کے سپرد کر دیا۔ سپردم بتو مایائے خویش را۔ جماعت احمدیہ کی لغت میں اس عمل کو زندگی وقف کرنا کہتے ہیں۔ مسعود احمد خان دہلوی نے 1940 میں دلی یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور 1946 میں انگریز کی اچھی بھلی ترقی کے امکانات رکھنے والی ملازمت کو تج کر باپ کی بات پر حرف نہیں آنے دیا اور جماعت کے مرکز قادیان آ گئے اور ساری عمر جماعت کی خدمت میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی اور صحت والی عمر دے۔ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں غور سے سن کر زبان سیکھی ہے۔ یہ خود نوشت ہمارے ایسے 91 سالہ خوش کلام اور خوش لباس دوست کی سرگزشت ہے جس کے بارے میں دلی والوں ہی کا محاورہ ہے کہ بات کرنے میں منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور لکھتے میں قلم سے موتی ٹپکتے ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ دوست کی خود نوشت پر لکھتے ہوئے قلم ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات نوک قلم پر نہ آ جائے جو زبان دوستی میں روا اور زبان تنقید میں ناروا ہو۔ ہم نے زبان دوستی کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہماری عمروں میں بڑا تفاوت ہے، مگر ہماری دوستی میں ہم عمروں کی سی بے تکلفی ہے۔ پھر ان کے سارے بیٹے عزیزم سلمان احمد خان مرحوم سے لے کر عزیزان عرفان، عمران اور عثمان تک سب ہی ہمارے شاگرد ہیں،
اور جانتے ہیں کہ بات کہنے میں ہم لگی لپٹی روا رکھنے کے روادار نہیں۔ اس لیے اپنے شاگردوں کو بھی ہم ناراض نہیں کر سکتے، مگر یہ بات ہم ڈنکے کی چوٹ کہہ دیتے ہیں کہ اس خود نوشت پر تنقید لکھتے ہوئے بھی ہم کسی دوستی کا لحاظ نہیں کریں گے۔ سفر حیات ایک احمدی صحافی کی سرگزشت ہے، اس لیے لامحالہ اس کی زبان جماعت احمدیہ کے علم کلام کی زبان ہے، جو جماعت سے تعلق نہ رکھنے والوں کو شاید پوری طرح سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ اس میں جماعت کی تنظیموں، جماعت کے اداروں، جماعت کے اخباروں اور ان سب پر مستضاد جماعت کے خلفاء کے احکامات و ارشادات کا تذکرہ ہے۔ مگر اس خود نوشت کی زبان ایک دلی والے کی زبان ہے، جس میں دلی والوں کی چاشنی اور مٹھاس تو موجود ہے، مبالغہ موجود نہیں، کیونکہ انہیں جماعت احمدیہ کی صحافت سے وابستہ کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے امام نے انہیں متنبہ کیا تھا کہ زبان کے معاملے میں ہمارا خوبصورتی اور چاشنی کا معیار مختلف ہے۔ یہ کوٹ ان کوٹ ہے کہ زبان کے معاملے میں ہمارا خوبصورتی اور چاشنی کا معیار مختلف ہے۔ زبان کے معاملے میں ہم وادی والے قدرتی حسن کے قائل ہیں، مالی کے لگائے ہوئے مصنوعی حسن کو ہم چنداں اہمیت نہیں دیتے۔ سفر حیات صفحہ 101۔ کچھ عرصہ تک جماعت کے اخبار الفضل میں کام کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے جماعت کے بیرونی ممالک میں تبلیغی نظام کا انصرام کرنے والے محکمہ کے قائم مقام افسر محکمہ بنائے گئے، تو ایک رپورٹ لکھنے پر امام جماعت کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ الفضل میں آپ کے جو مضامین شائع ہوئے ہیں وہ مجھے پسند نہیں آئے، ان میں دلائل کم اور لفاظی زیادہ تھی۔ صفحہ 132۔ گویا دلی کی مٹی نے ابھی اپنا اثر زائل نہیں ہونے دیا تھا۔ امام وقت کی تنبیہ سے بہت دل گرفتہ ہوئے، مگر جماعت کے ایک اور ادیب قبلہ میر محمد اسماعیل صاحب نے تسلی دی کہ یہ سرزنش تو رہنمائی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ جناب جیسے وہ منصب خلافت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو وہاں پر جو ہے نا کہ اب دلی کا ذکر آگے ہے، تو ایک شعر پتہ نہیں برمحل آپ لوگوں کو لگے یا نہ لگے، لیکن خلافت احمدیہ کے ساتھ جو عامت الناس کا جو جنرل پبلک کا محسوساتی اور کیفیاتی رویہ ہوتا ہے، اس پہ وہ دلی ہی کے انداز میں اساتذہ میں سے ہے شعر کسی کا کہ جو بھی آوے ہے تیرے پاس ہی بیٹھا جاوے، جو بھی آوے ہے تیرے پاس ہی بیٹھا جاوے، ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جاویں۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے ود ان دا سوسائٹی، جس میں یہ ساتھ ساتھ سرزنش جو ہے وہ رہنمائی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنمائی فرمائی۔ اور مسعود احمد خان دہلوی نے دلی والوں کی لفاظی کو خیر بات کہہ دینے کی کوشش شروع کر دی، اور تقریباً نصف صدی تک جماعت کے اخبارات و رسائل کامیابی سے ایڈٹ کیے اور اپنی رپورٹنگ، اداریہ نویسی اور تصنیفی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ بھائی مسعود احمد خان دہلوی، لیجئے ہم بھی اپنی نقادوں والی عادت سے دستبردار ہوتے ہیں، مطلب بھائی سے مخاطب کر رہے ہیں۔ بھائی مسعود احمد خان دہلوی نے لکھا ہے کہ قادیان آنے سے پہلے والی زندگی میں آپ ملازمت کے حصول کی سفارش کے لیے پانی پت گئے، کیونکہ وہاں چیف کمشنر انکم ٹیکس جناب محمد منیر آنے والے تھے۔ ان سے کسی دوست نے ان کی ملازمت کی سفارش کرنا تھی۔ مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ یہی محمد منیر صاحب بعد کو پاکستان کے چیف جسٹس ہوئے۔ صفحہ 48۔ ہم چیف جسٹس منیر کی خود نوشت زندگی کی شاہراہیں اور پگڈنڈیاں پڑھ چکے ہیں۔ آپ انکم ٹیکس کے محکمہ میں کبھی چیف کمشنر نہیں رہے۔ چیف کمشنر انتظامی افسر ہوتا ہے، منیر صاحب انکم ٹیکس اپیلنٹ ٹریبیونل کے رکن تھے، جو عدالتی ذمہ داری ہے۔ وہیں سے آپ ہائی کورٹ کی ججی پر سرفراز ہوئے تھے۔ پھر آپ کو چودھری ظفر اللہ خان صاحب سے شیخ اعجاز احمد صاحب نے ملوایا۔ چودھری صاحب ان سے نہایت خفگی سے ملے تو یہ بہت آزردہ ہوئے۔ صفحہ 51۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا ایک رخ متعین کر رکھا تھا تو انہیں سفارش کہاں سے ملتی؟ جملہ معترضہ ہے مگر کہہ دیتے ہیں
جملہ معترضہ ہے مگر کہہ دینے میں کیا حرج ہے کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب سے پہلی بار ملنے والے کو ان کی کم آمیزی کی عادت کی وجہ سے بے رخی کا شدید احساس ہوتا تھا، اور اس کمزوری کا اعتراف خود چودھری صاحب نے اپنی خود نوشت تحدیث نعمت میں بھی کیا ہے۔ جیسے کہ نائب وزیر ہند نے سر اکبر حیدری سے شکایت کی کہ انہوں نے 2-3 بار ظفر اللہ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے، تو چودھری صاحب نے جواب دیا، میں نے حجاب کی وجہ سے از خود ان سے گفتگو نہیں کی، مجھے افسوس ہے، انہیں روکھے پن کا احساس ہوا۔ یہ میری طبیعت کا نقص ہے جس کی اصلاح کرنے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ سے دوستوں کو اکثر میرے متعلق شکایت کا موقع ملتا رہتا ہے۔ تحدیث نعمت صفحہ 285۔ خود راکم الحروف، یعنی ڈاکٹر پروازی صاحب لکھ رہے ہیں، خود راکم الحروف جب احمدیہ انٹر کالجیٹ ایسوسی ایشن لاہور کا صدر تھا تو عملہ نے فیصلہ کیا کہ اپنے سالانہ جلسہ کی صدارت کے لیے چودھری صاحب کو دعوت دی جائے، یعنی چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو۔ میں ملاقات طے کر کے روا میں چودھری صاحب کی خدمت میں بیت الظفر میں حاضر ہوا، اس حال میں کہ میرے جوتے گرد آلود تھے اور بال حسب دستور بکھرے ہوئے تھے۔ چودھری صاحب نے نہایت قہر کی نگاہوں سے دیکھا اور بے رخی سے پوچھا، آپ کیسے آئے ہیں؟ میں نے عرض مدعا کیا کہ آپ لاہور تشریف لائیں تو ہماری ایسوسی ایشن کے سالانہ جلسہ سے خطاب فرمائیں۔ فرمایا، کسی سے ملنے جانا ہو تو جوتے پالش کر لیا کرتے ہیں۔ میں نے تنک کر جواب دیا، میں نے مرکات الیقین پڑھ رکھی ہے اور ربع اشس اخبر سے بھی ناواقف نہیں۔ چودھری صاحب چونکے، ذرا نرم پڑے، پوچھا، جلسہ کس جگہ ہوگا؟ میں نے کہا، وہیں اسی کمرے میں جس میں آپ لاء کالج لاہور کے لیکچرار ہونے کے زمانہ میں لیکچر دیا کرتے تھے۔ کہنے لگے، آپ لاء کالج میں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا، الحمدللہ نہیں، میں اورینٹل کالج کا طالب علم ہوں، مگر ہمارا اور لاء کالج کا حال ایک ہی ہے۔ مینارڈ ہال میسر نہ ہو تو ہم لاء کالج والوں سے وہ لیکچر ہال مانگ لیا کرتے ہیں۔ ہم نے پرنسپل شیخ امتیاز علی صاحب سے اس کمرے کی درخواست کی تھی، انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ شیخ صاحب ہی نے بتایا تھا کہ اس کمرے میں آپ لیکچر دیا کرتے تھے۔ فضا کے تناؤ میں ذرا سی کمی ہوئی، پھر چودھری صاحب نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں مقررہ تاریخ اور وقت پر آ جاؤں گا۔ میں شکریہ ادا کر کے بڑی آزردگی کے عالم میں رخصت ہوا، کیونکہ اسی طرح کبھی کوئی بے رخی سے پیش نہ آیا تھا۔ چودھری صاحب تشریف لائے، جلسہ ہوا، مگر میں اپنی جوانی کی ترنگ میں بطور صدر سارے انتظامات کرنے کے باوجود جلسے میں شامل نہ ہوا، کیونکہ میں حسب عادت اپنے جوتے پالش نہ کر سکا تھا۔ رہے اس شوق سے آزردہ ہم چندے تکلف سے، تکلف برطرف تھا ایک انداز جنوں وہ ہمارے بے پالش کے جوتوں اور سر کے بکھرے بالوں کی دوستانہ شکایت تو مسعود بھائی کو بھی دائم رہتی ہے۔ اب سر کے بال اتنے جوگے نہیں رہے کہ بکھر سکیں، لیکن یہی کیا کم ہے کہ ہیں تو صحیح۔ آج کا حصہ یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی تسلسل میں بقیہ حصہ پیش کر دیا جائے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔